پاکستان میں سیاسی علماء کا کردار. ایسے علماء کہ جو انتخابات کے ایام میں سیاست سے بالکل پیچھے ہٹ کر ان کی علمی سرگرمیاں، ان کی منبر کی زندگی، ان کے عمومی بیانات خصوصاً انتخابات کے ایام میں یعنی الیکشنوں کے دنوں میں وہ سیاست سے بالکل ایک طرف ہو جایا کرتے ہیں. میں جن کو کہا کرتا ہوں کہ یہ غیر سیاسی علماء ہیں. غیر سیاسی علماء دو وجہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وہ علماء ہیں کہ جو لوگوں کی بات نہیں سن سکتے. کہ لوگوں کی بات یہ ہوگی کہ جی سیاست میں علماء کا کیا کام ہے، سیاست میں علماء کا کیا کام ہے، سیاست تو بڑی گندی چیز ہے جی. مولوی صاحب آپ محراب اور منبر اور مصلی سنبھالیں، آپ کا سیاست میں کیا کام ہے؟ ایک. اور دوسرا کہ چونکہ سیاست ہمارے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا طریقہ کار ہی الگ ہے. اس کا تو طریقہ کار ہی الگ ہے کہ اس میں اگر آپ نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہے گویا کہ اپنے خلاف 8-10 جماعتوں کو کھڑا کرنا ہے. اور میری مسجد کے اندر ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی نمازی تو ہوگا نا. پیپلز پارٹی کا بھی ہے، نون لیگ کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے، جمعیت علماء اسلام کا بھی ہے، وہ جماعت اسلامی کا بھی آپ کو ملے گا. نہیں ملے گا تو ہمارے پنجاب میں متحدہ کا، ایم کیو ایم کا نہیں ملے گا، اے این پی کا بھی ملے گا، اس کے ماسوا قاف لیگ ہے اس کا بھی آپ کو ملے گا. ہر جماعت کا ہر فرد ہر مسجد کے اندر موجود ہے. ہر جماعت کے افراد ہر مسجد میں موجود ہیں. تو مولوی صاحب کی ہمت نہیں ہوگی کہ سیاسی سرگرمیوں میں کسی ایک جماعت کا وہ رکن بن کے اس کی نمائندگی کر کے وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے، کیونکہ اس کے سامنے نتائج ہیں کہ میں نے اپنے خلاف 8-10 جماعتوں کے لوگوں کو کر دینا ہے، اس لیے اس کی جرت نہیں ہوگی. تو یہ دو وجوہات ہیں جس کے پیش نظر یہ علماء انتخابات کے دنوں میں غیر سیاسی بن کے زندگی گزارتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان علماء کا بڑا قصور ہے، بڑی غلطی ہے. اس کی وجہ کہ یہ ان دنوں میں اپنی نمازیوں کا ذہن نہیں بنا سکے کہ تمہارے حق میں بہتر ہے کیا، تمہارے حق میں بہتر کیا ہے، یہ ذہن نہیں بنا سکے. لہذا ہوا کیا، ان انتخابات میں جو جماعت منتخب ہو کر ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے گی اور وہ ہمارے حکمران کی شکل میں ہمارے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، ہوگا یہ کہ ان کی ایسی حرکتیں اور ان کے ایسے اقدامات جو بظاہر اسلام کے خلاف ہوں گے یا قوانین میں کچھ رد و بدل، کچھ تبدیلیاں، کچھ سینٹ کے اندر، کچھ اسمبلی میں جو منظور کرنے کے لیے یہ لوگ اکثریت کے ساتھ آئیں گے اور اس کو منظور کر دیں گے، ایسے بل جو اسلام کے خلاف ہوں گے. اب 4-4.5 سال یہ علماء جو غیر سیاسی تھے الیکشنوں کے دنوں میں، ان کے بیانات اور ان کے کفر کے فتوے اور ان کے جذباتی بیانات ہمارے اس ملک کے اندر فتنہ اور فساد کے علاوہ کچھ نہیں پھیلائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے کہ جن دنوں میں منتخب کرنے کا وقت تھا تمہارے پاس، یعنی تم ایسے لوگوں کو چوز کرتے جو تمہارے لیے تو نہیں، صرف تمہارے لیے نہیں، اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے وہ کچھ کر کے دکھاتے. ان دنوں میں تم نے ان کو تو منتخب نہیں کیا، تم غیر سیاسی بن گئے تھے. اور آج جب تمہارے اوپر اسلام سے بیزار لوگ مسلط ہوئے ہیں تو برداشت کرو. اب تمہاری تقریریں بھی ان کے خلاف
الجہاد الجہاد، گورنمنٹ کے، حکومت کے ہر اقدام کے خلاف آواز اٹھانا، تم اس کو اپنے ایمان کا بھی حصہ سمجھتے ہو اور تم اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہو، لہٰذا آج برداشت کرو۔ کیا کرو؟ برداشت کرو۔ اب غیر سیاسی ہونے کے مزے لو، اب غیر سیاسی بننے کے مزے لو۔